حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ نبی تھے اور انتہائی خوبصورت تھے، جنہیں موسٹ بیوٹیفل پرسن ان دا ہسٹری ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا اور قرآن مجید میں آپ کے بارے میں ایک مفصل تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی پوری صورت آپ کی زندگی کے تمام تر حالات و واقعات کو بیان کرتی ہے۔ ہم نے اپنی اسی سیریز کی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد محترم سے آپ کے بھائیوں نے ورغلا کر پھسلا کر اپنے ساتھ کر لیا اور پھر انہیں کنویں میں لے جا کر پھینک دیا۔ پھر کس طرح آپ کنویں سے مصر کے دربار تک پہنچے اور پھر دربار سے آپ کے اوپر گناہ کا الزام لگا اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر کس طرح آپ قید خانے سے نکلے، پھر کس طرح آپ علیہ السلام مصر کے والی بن گئے، اور پھر کیوں آپ کے بھائی آپ سے غلہ مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ میں ہوں سعد اشرف، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ۔ آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ علم طاقت ہوتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کے مطابق 7 موٹی اور فربا گائیں ہیں جن کو 7 سوکھی اور دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، جبکہ 7 موٹی ڈالیاں ہیں جن کو 7 سوکھی ڈالیاں کھا جاتی ہیں۔ اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال آپ کے اوپر انتہائی خوشحالی کے ہوں گے، جس کے دوران آپ کے اوپر وافر مقدار میں غلہ مہیا کیا جائے گا، جبکہ اگلے 7 سال آپ کے اوپر انتہائی کٹھن اور قحط کے سال ہوں گے، جس دوران آپ کے اوپر بارش نہیں ہوگی اور آپ کی فصلیں سوکھ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ اپنے میوہ جات سے رس نکال سکیں گے، یعنی اپنی نارمل لائف کی طرف منتقل ہو سکیں گے۔ جب یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کو سنائی گئی تو بادشاہ کو ادراک ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی فاضل آدمی ہیں، جو کہ علم و حکمت جانتے ہیں اور انتہائی کام کے شخص ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب اس بات کا تذکرہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی گناہ کے اتنے سال قید رکھا گیا تو تب عورتیں بھی بول اٹھی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ اپنے وعدے پہ اپنی کردار پہ سچے تھے۔ جب زلیخا سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور وہ بولی کہ یقیناً شیطان نے مجھے ضرور ورغلایا تھا لیکن میں گناہ نہیں کیا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل ضرور کیا تھا۔ چنانچہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بھی ثابت ہو گئی اور بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلا کر مقرر خاص بنا لیا۔ بادشاہ نے آپ سے بات چیت کی تو بادشاہ کو ادراک ہوا کہ آپ صلاحیتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ فاضل ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے دربار میں خاص مقام دینا چاہتا ہوں، تو یوسف نے کہا کہ آپ مجھے خزانے کا محافظ بنا سکتے ہیں، کیونکہ میں امانت دار ہوں اور حفاظت کرنے والا رہوں اور میں باخبر بھی رہوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد مصر میں آپ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور آپ کی خوب عزت افزائی کی گئی۔ اس کے بعد آپ کو مصر کا حاکم بنا دیا گیا اور آپ کی مقبولیت عوام میں ہونے لگ پڑی۔ اسی دوران وقت گزرتا گیا اور وہ 7 سال جن میں قحط ہونا تھا وہ آ گئے۔ اسی دوران مصر اور فلسطین جیسے علاقوں میں دانا یعنی غلہ ختم ہو گیا اور آپ کے بھائیوں نے غلے کے واسطے مصر کا رخ کیا، کیونکہ مصر کے عوام کے پاس 7 سال پرانا غلہ جو کہ جمع کیا ہوا تھا موجود تھا۔ جب آپ کے بھائی آپ کے پاس آئے تو مصر میں آ کر آپ کو پہچان نہ سکے، کیونکہ آپ اس وقت تک کڑیل جوان ہو چکے تھے اور وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ وہ جس بھائی کو مرنے کے لیے کنویں میں چھوڑ آئے تھے وہ یہاں مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ چنانچہ آپ نے اس بات کو راز رکھنا چاہا اور ان سے سخت لہجے میں بولے اور انہیں جاسوس کہا کہ تم دوسرے ملک سے یعنی فلسطین کے علاقے سے ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے اور خبریں جاننے آئے ہو۔ انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ ہے حضور، بالکل بھی اس طرح نہیں ہے، ہم سچے باپ کے بیٹے ہیں اور ہم 12 بھائی تھے جن میں سے ایک گم ہو چکا ہے اور ایک باپ کے پاس موجود ہے، جبکہ ہم 10 آ گئے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ 10 بھائی وہی تھے جو یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی تھے، جبکہ جو ایک بھائی باپ کے پاس رہا تھا وہ حضرت بنیامین تھے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور ان کی خوب مہمان نوازی کی۔
اس کے بعد جب ان کو واپسی کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ آپ نے جان لیا میں مہمان نواز ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، تو چنانچہ اگلے سال آتے ہوئے اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا جس کو آپ اپنے باپ کے پاس چھوڑ کر آئے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میں آپ کو اگلے سال غلہ معاف کرنا دوں گا۔ آپ نے ان کو اس لیے یہ کہا کہ اگلے سال وہ آتے ہوئے بنیامین کو اپنے ساتھ لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے سگے بھائی سے مل سکیں اور اپنی سالوں کی جدائی کا غم بھلا سکیں۔ بھائی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی باپ سے دور کر چکے تھے، وہ اس بات سے گھبرا گئے کہ وہ حضرت بنیامین علیہ السلام کو کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے بات ضرور کریں گے اور ان سے جتنا ہو سکا ان کی منت بھی کریں گے، اور یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادمین کے ذریعے ان کے سامان میں اشرفیوں کی پونجیاں جو کہ وہ غلے کی خریداری کے لیے لے کر آئے تھے واپس رکھوا دی، تاکہ یہ پونجیاں ایک بہانہ بنے اور وہ انہیں واپس لے کر آئیں۔ دراصل کہا جاتا ہے کہ آپ کو غیرت آئی کہ آپ اپنے بھائیوں سے غلے کے بدلے میں پیسے لیں، چنانچہ انہوں نے ان کے سامان میں وہ پونجیاں رکھ دی۔ واللہ عالم۔ تو یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تیسری قسط۔ چوتھی اور آخری قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا حضرت بنیامین علیہ السلام مصر آ گئے، کیا حضرت بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور کیا حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر نبینا ہو چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی مل سکیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی آخری وقت اپنے بیٹوں کے لیے وصیت کیا تھی۔ تو یہ ان تمام باتوں کے جواب ملیں گے آپ کو دی ورڈ کے اگلے ایپیسوڈ میں، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہوگا۔ اگر آپ نے اسی سیریز کے پہلے 2 ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو دائیں بائیں آنے والے باکسز پر کلک کیجیے اور ان ایپیسوڈز کو ضرور دیکھیے۔ ملتے ہیں دی ورڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کے تاثرات کا پتہ چل سکے۔ والسلام۔